کیا کر رہے ہیں سنگھ پریوار کے بی جے پی کے لوگ؟ قریش برادری کے انڈسٹری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیے. سلاٹر ہاؤسز نئے کیوں نہیں کھولے جاتے تاکہ وہ قریش برادری کے لوگ اپنا کاروبار کر سکیں؟ مگر بھارت کو ڈالر ملتے فارن ایکسچینج میں. پورے دیش سے اگر ایکسپورٹ گوشت ہوتا ہے تو اس کا 65% حصہ اتر پردیش سے جاتا ہے. تو یہ انڈسٹریلسٹ کی سرکار ہے یوگی اور مودی کی، پونجی پتیوں کی، تو دولت مندوں کو اور دولت مند بنا رہے ہیں. مگر جو قریش برادری کے لوگ جو غریب ہیں، جو دن میں کاروبار کر کے رات میں اپنے گھر میں چراغ جلاتے، آپ نے ان کو بے روزگار کر دیا، مفلس بنا دیا، ان کو قرضوں میں ان کو ڈبا دیا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کی سرکار بنے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے قریش بھائیوں کے جو جائز مطالبات ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا. یہ مجلس کا اعلان ہے، یہ مجلس کا آپ سے وعدہ ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 10 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. میں اس موقع پر یاد کرتا ہوں کہ CAA-NPR NRC کا جو احتجاج ہوا جس میں آصف، محسن، علیم اور ظہیر کی موت ہوئی پولیس فائرنگ سے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان شہیدوں کی اللہ ان کے مرتبے اور درجات کو بلند کرے، ان مرومین کے خاندان والوں کو اللہ صبر جمیل عطا کرے. ہم نہیں بھولیں گے ان لوگوں کو، سب یاد رکھا جائے گا. مجھے یقین ہے کہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ جو اقتدار میں اور طاقت میں کے نشے میں چور ہو کر مظلوموں کو دبایا اور کچلا جاتا ہے. قدرت کا نظام یہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ قدرت خود انصاف کرتی ہے. اور آپ دیکھیں گے، میری اس بات کو یاد رکھنا آپ، کہ جنہوں نے معصوموں کو دبایا اور کچلا، ان کے حق سے ان کو محروم کر دیا. قدرت کا نظام ہمیشہ یہی ہے کہ قدرت ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتی ہے، مظلوموں کا ساتھ دیتی ہے، اور مظلوم کو، کمزوروں کو انصاف ملے گا. یہ وعدہ ہے بھاگیداری پریورتن مورچہ کا. اسی لیے ہم تمام کمزور طبقے کے لوگ ملے ہیں اور مل کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمزوروں کو طاقت ملے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اعلان کیا کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری ہے. یہ حصے داری کی لڑائی ہے. راجنیتی میں ہم کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، روزگار میں ہم کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، تعلیم میں ہم کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، ہر جگہ پر ہم کو ہمارا حصہ چاہیے. چھوڑیے ان تمام لوگوں کو. آپ نے برسوں سپا کو، بسپا کو، RLD کو، کانگریس کو ووٹ دیا، BJP کو ووٹ دیا. کیا ملا آپ کو سوائے ڈر کی اور خوف کے؟ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امید کی بنیاد پر ووٹ دیجئے، مرد مجاہد بنیے، قدرت کی اوپر پورا بھروسہ کریے، خوف کو اپنے دل کے قریب آنے مت دیجئے، بلکہ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ 10 تاریخ کے دن بھاگیداری پریورتن مورچہ اور مجلس کے امیدوار کو کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. بٹن دبائیے پتنگ کے نشان پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے الپ سنکھیک سماج سے ناانصافیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. 24 لوگوں کی ہتیا کی گئی CAA-NPR NRC کے احتجاج میں، پروٹیسٹ میں. آج تک ایک FIR جاری نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس سدرشن ریڈی کی رپورٹ ہے کہ ان بچوں کی ہتیا کی گئی، مگر آج تک ایک FIR جاری نہیں ہوا. وہی ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ NTPC کے امتحان میں پریاگراج میں پولیس نے ان نوجوانوں پر لاٹھی چارج کیا، ان کے سروں کو پھوڑ دیا، ان کے جسموں پر لاٹھیاں برسائی. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر 6 پولیس والوں کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، نوکری سے نکالا جاتا ہے. مگر جن پر 24 لوگوں پر گولیاں چلی، جن کی موت ہو گئی، آپ ہی کے میرٹھ کے آصف، محسن، علیم، ظہیر، کیا ان کی زندگی کم تھی؟ جن نوجوانوں پہ سر پر لاٹھیاں لگی، جن کے سر کو لہولہان کیا گیا، کیا ان بچوں کی زندگی کی اہمیت، ان کی قیمت ان سے کم ہے؟ لاٹھیاں برسائی تو 6 پولیس والے سسپینڈ، یہاں پر 24 لوگ مر جاتے ہیں. بتائیے کون سا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس ہے؟ تشتیکرن کی راجنیتی کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یا BJP کر رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
اس ناانصافی کے خاتمے کے لیے، اس حصے داری کی لڑائی کے لیے آپ کو اور ہم کو مل کر مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ سماجوادی RLD کے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کر ووٹ ڈالو۔ نہیں، آنکھ نہیں بند کریں گے۔ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، تم اپنے کانوں کو بند کر لو، تم اپنے دماغوں کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ ارے تمہارا حال تو وہ 3 بندروں کی طرح ہے۔ تم ایسی پارٹی میں غلامی کر رہے ہو، تم بھیک مانگتے ہو ان کی چوکٹ پر جا کر ٹکٹ کے لیے، اور تم کو بے عزت کر کے نکالا جاتا ہے۔ ہم بھیک نہیں مانگتے، ہم ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، یہ مجلس کر رہی ہے۔ تم کو نظر نہیں آتا تمہاری بے عزتی، تم کو نظر نہیں آتا تمہاری اہمیت کیا ہے؟ بتاؤ، آنکھ بند کر کے ووٹ دو۔ کتنا آنکھ بند کر کے ووٹ دیں گے؟ 24 بچوں کو جانیں لے لی چلی گئیں پولیس فائرنگ میں، تو آنکھ بند کر لیں۔ آپ کے میرٹھ شہر میں کوئی وکاس نہیں ہوا تو آنکھیں بند کر لیں؟ نہیں، آنکھیں کھلا رکھو، اپنے دل و دماغ پر زور ڈال کر ایک اچھا فیصلہ لینے کی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ اور یہ ڈبل انجن کی سرکار مودی یوگی کی کیا کیا بتائیے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے BJP بھاجپا والے؟ بتاؤ کہ کیا آپ نے 5 سال میں اتر پردیش کے یوا کو بے روزگار بنا دیا؟ بے روزگاری بلکہ اس کا مقدر بنا دیا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ یوگی کے راج میں جتنے گریجویٹ ہیں 51% ایسے گریجویٹ بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے، بے روزگار ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے بھاجپا والوں کہ ٹیکنیکل گریجویٹ جو بچے ہیں اتر پردیش میں یوا 46% بے روزگار ہے، نوکری نہیں ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے بھاجپا والوں کہ ٹیکنیکل ڈپلوما سرٹیفکیٹ کرنے والے یوا 66% وہ بے روزگار ہیں؟ کس کو نوکری دی آپ نے؟ آپ نے 5 سال پہلے کہا تھا کہ 70 لاکھ اتر پردیش کے یواؤں کو نوکری دی جائے گی۔ جھوٹ کہتی ہے BJP، جھوٹ میں ڈوبی ہوئی پارٹی ہے یہ، جو سراسر جھوٹ بولتی ہے۔ کتنوں کو نوکری دیا آپ نے؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ کے منتری نے کہا تھا کہ ہم صرف اب تک ان امپلائمنٹ رجسٹر میں 33 لاکھ بچوں کے نام ہیں ان امپلائمنٹ رجسٹر میں۔ میں اتر پردیش کے یواؤں سے اپیل کر رہا ہوں، پہچانو اس BJP کو جو تم کو دھوکہ دی اور تم کو نوکری نہیں دی۔ کیا آپ کو نوکری نہیں چاہیے نوجوانوں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ غریبی اور مفلسی کے اس چنگل سے نکلیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی راحت کی زندگی گزارنا پڑے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ کے گھر پریوار میں کوئی بیمار پڑ جائے تو آپ قرضوں میں نہ ڈوب جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں چراغ جلے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی راحت اور سکون ملے؟ اگر یہ تمام چیزیں آپ کو چاہیے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آپ ہمارے پریورتن مورچہ کا ساتھ دیجئے، بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ساتھ دیجئے، بابو سنگھ کشواہا کو مکھیہ منتری بنائیے۔ پورے کمزور لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، میں پچھڑے سماج کے ہمارے غیور نوجوانوں سے، بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں۔ 5 سال پہلے BJP نے آپ کو ہندوتوا کے نام پر ووٹ لیا، مگر کیا کس کا راج ملا؟ بابا کو مکھیہ منتری بنایا اور ایک ہی برادری کے لوگوں کا آج 50% اتر پردیش میں DM اعلی ذات کے لوگ ہیں۔ کیوں ہیں؟ آپ کو دھوکہ ٹھگا گیا، اور پھر جب سماجواد کے نام پر آپ نے 2012 میں سماجوادی کو ووٹ دیا، ستا دی، تو سماجواد اور سیکولرزم کے نام پر اکھلیش یادو کے پریوار لوگوں کو صرف ستا ملی۔ بتائیے پھر حصے داری کی لڑائی کون لڑے گا؟ کون لڑے گا حصے داری کی لڑائی؟ جب میں دیکھتا ہوں، ان ٹی وی پر دیکھتا ہوں، کل ہم دیکھے کہ کیسے ہماری ایک بہن فرا نعیم جو شیخوپور ودھان سبھا بدایون کی رو کر تکلیف سے کرب کے عالم میں کہہ رہی ہے کہ کانگریس نے ٹکٹ دیا، مگر کانگریس کا کہ اومکار سنگھ نامی شخص نے ان کے تعلق سے کتنی غلط اور واہیات باتیں کی۔ شرم نہیں آتی کانگریس کے اومکار سنگھ کو کہ ایک مہیلا کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے، کہ وہ پریس کے سامنے آ کر اپنی بے بسی اور لاچاری کی باتیں کرتی ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ متحد ہو جاؤ۔ جنہوں نے ہم کو 60 سال رلایا، اب ہم ان کو رلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ روئیں گے اور آپ مسکرائیں گے، دیکھنا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سماجوادی پارٹی کے لوگ، یہ BJP کے لوگ بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں۔ کیا نعرے مارتے ہیں؟ بھاجپا کے لوگ کہتے ہیں کہ اب نون روٹی نہیں کھائیں گے۔ بھاجپا کے لوگ بولتے ہیں کہ اب نون روٹی نہیں کھائیں گے، اور سپا کے یہ لوگ
بولتے ہیں کہ یہ جوانی ہے، یہ جوانی ہم تجھ پہ لٹائیں گے. یہ بتائیے یہ کیا نعرہ ہے؟ یہ جوانی ہے تجھ پہ لٹائیں گے بھیا. اب مجلس کا نعرہ سنیے میرٹھ کے غیور نوجوانوں. تمہاری زبانوں پر، تمہارے سیل فون پر، تمہارے انسٹاگرام پر، تمہارے فیس بک پر یہی نعرہ رہنا چاہیے مجلس کا. اب نون روٹی نہیں کھائیں گے، دری نہیں بچھائیں گے، پتنگ کو جتائیں گے. یہ ہمارا نعرہ ہے مجلس کا کہ اب نون روٹی نہیں کھائیں گے، دری نہیں بچھائیں گے، پتنگ کو جتائیں گے. یہ مجلس کا نعرہ ہے. اور یاد رکھیے اس چناؤ میں اب ہم اور آپ، پورا پچھڑا سماج، پورے کمزور لوگ مل کر بابا کو، بہن جی کو اور ببوا کو بائے بائے کریں گے. ان کو بائے بائے کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے اور اتر پردیش کو ایک نئی راہ دکھانا ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ متحد ہو جائیے اور مجلس کے جو پرتیاکشی ہیں ان کو کامیاب کریے. عمران انصاری کو کامیاب کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیے جو سپا کے لوگ، جو بی جے پی کے لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے بی جے پی اور سپا کے لوگوں کہ جب 2019 جولائی اگست میں جب انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا قانون بنایا گیا تو کیا سپا نے امت شاہ کے لائے ہوئے قانون کا ساتھ نہیں دیا؟ وہ جب قانون پاس ہوا تو کس نے مخالفت کی؟ کس نے ڈویژن کا مطالبہ کیا؟ مجلس کے دونوں سانسدوں نے، میں اور امتیاز جلیل نے ڈویژن کا مطالبہ کیا، اس کے خلاف ووٹ دیا. آج وہ قانون لوک سبھا میں پاس ہو گیا، سپا نے ساتھ دیا، کانگریس نے ساتھ دیا. وہ قانون راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا، قانون بن گیا. ایک آفیسر دلی میں بیٹھ کر کسی میرٹھ کے نوجوان کو ٹیررسٹ گھوشت کر سکتا ہے بغیر کورٹ کے فیصلے کے. بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ اور آج آپ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اعظم گڑھ جہاں سے اکھلیش یادو سانسد ہیں وہاں پر دیتے ہیں راماکانت یادو کو ٹکٹ، اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ ان کا سگا بیٹا. یہ کون سا سماجواد ہے؟ موریہ صاحب کی بیٹی بدایون کی MP اور آپ کے پاس سماجوادی میں ہے. بدایون کا ایک اور ان کا اکھلیش یادو کا بھائی، ان کی بہن بی جے پی کے ضلع پریشد کی چیئرمین. ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. آپ نے ٹکٹ دیا اس شخص کو حسن پور سے جو RSS کا ممبر ہے. آپ نے پرتاپ گڑھ سے اس کو ٹکٹ دیا جو DYSP کے قتل میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے. بتاؤ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کب تک خاموش رہو گے؟ یہ آپ کی خاموشی کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کو بیدار ہونا ہے. کب تک آپ دری بچھائیں گے؟ کب تک ان کے دیے ہوئے ٹکٹ پر آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں. آج اتر پردیش میں مجلس ایک تاریخ لکھنے والی اور بنانے والی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھتے جائیں گے. یہ ہمارا سیاسی سفر صرف الیکشن کی حد تک نہیں ہے. اسد الدین اویسی کو اللہ جب تک زندہ رکھے گا آپ کی دعاؤں پہ، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں نہ صرف اتر پردیش بلکہ میرے وطن عزیز کے بھارت کے کونے کونے میں جاؤں گا. مظلوموں کے انصاف کی بات ہم کرتے آئے، حصے داری کی بات کریں گے، سیاسی طاقت کو حاصل کریں گے، پولیٹیکل امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. اور آپ تو میرٹھ کے تاریخی شہر سے آپ آتے ہیں جنہوں نے سن 57 کی جنگ آزادی میں آپ نے شروع کی تھی. انگریزوں کی غلامی کے توق کو آپ نے توڑا تھا. میں آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس سرزمین کے جیالے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اٹھیے، اس غلامی کے زنجیروں کو توڑ دو، اس خوف کے زنجیروں کو توڑ دو اور ایک امید کی شمع جلاؤ. امید کی شمع جلاؤ تاکہ ان باطلوں کے طوفانوں میں تمہارے اتحاد کا جلا ہوا چراغ جلتا رہے. اور یاد رکھو مجلس نے باطلوں کے طوفان میں چراغ جلانے کا ہنر ہم سیکھ چکے ہیں. میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ متحد ہوئیے، اجتماعی طور پر سب محنت کریے. یہ مت سمجھیے کہ عمران انصاری ایک اکیلا آدمی ہے، بلکہ آپ تمام عمران انصاری کے بھائی ہیں. آپ تمام عمران انصاری کے مائیں ہیں. وہ عمران انصاری آپ کا بیٹا ہے. عمران انصاری آپ کا گھر کا خادم بنے گا. وہ خادم بن کر کام کرے گا، خدمت کرے گا.
وہ اس جماعت کے اس پارٹی کے ودائک کی طرح نہیں ہوگا جو غرور و تکبر میں ڈوب کر اپنے پیسے بھی خرچ نہیں کرتا ایم ایل اے فنڈ کے. CAA کے پروٹیسٹ میں کہیں پر نظر نہیں آیا سماجوادی پارٹی کا یہ ودائک. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہی گزارش ہے کہ BJP کو ضرور یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ ہرائے گا. بابا کو ستہ نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ہی ساتھ مجلس کے جتنے پرتیاکشی امیدوار ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ پتنگ کے نشان پر پورے اعتماد کے ساتھ آپ بٹن دبا کر اپنے اتحاد اور اپنی دعاؤں سے اتر پردیش کی ودھان سبھا میں ایسے لوگوں کو بھجائیے جو اتر پردیش کی ودھان سبھا کے در و دیوار کو انصاف کے مطالبے سے ان در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیں گے، جو کمزوروں کی بے باک آواز بنیں گے، جو بچوں کو نوجوانوں کو امید دلائیں گے، ان کے روزگار کی لڑائی لڑیں گے، کسانوں کے حق دلائیں گے. آپ سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے تمام امیدواروں کو کامیاب کر کے بابو سنگھ کشواہا کو اس اتر پردیش جو بھارت کا سب سے بڑا پردیش ہے اس کا مکھیہ منتری بنائیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.